دوسری بات، اسلام کے جو ابتدائی 400 سالہ دور گزرا ہے اس میں صرف 6 بندوں کے ہاتھ کٹے ہیں بس۔ تو کیا 400 سال میں صرف 6 بندوں نے چوری کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جہاں نظام رکھا ہے، سزا رکھی ہے، تو حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ سزا بندہ بچ جائے۔ جیسے بدکاری کے بارے میں فرمایا 4 گواہ ہوں اور 4 گواہ بھی چشمدید۔ تو آپ مجھے بتائیں اگر 100 کیس آ جائے بدکاری کے تو اس میں سے کتنے کیس ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں 4 گواہ ہوں اور وہ بھی چشمدید؟ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ قانون بنایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پر دوسروں کو رجم کرتے پھرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، قانون تب بنایا جائے گا اور قانون تب لاگو کیا جائے گا جب قانون بنانے والے اس جرم کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو ختم کریں۔ یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی عوام کو سہولت دیں تاکہ ان کو جرم کرنے کی نوبت نہ آئے، پھر اس کے بعد اگر کوئی جرم کرتے تو اس کو سزا دیں گے ورنہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت بڑھیا کا اونٹ کسی نے پکڑ لیا، اس کو ذبح کر کے لوگوں نے کھا لیا، پکڑ لیا گئے، لائے گئے، ان قریب کہ ان کو سزا دی جاتی۔ حضرت نے فرمایا ان سے پوچھو کہ انہوں نے یہ اونٹ کیوں کھایا ہے؟ جب ان سے پوچھا تو کہا ہمارا جو آقا ہے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا، کئی دن سے بھوکے تھے۔ فرمایا چھوڑ دو، ان کو معاف کرو اور اونٹ کا تاوان حاتب بن ابی بلتعہ سے لے لو، یہ مجبور تھے۔ تو آپ پہلے لوگوں کو وہ ماحول دے دیں کہ جس ماحول کی وجہ سے لوگ چوری سے، ڈاکے سے، بدکاری سے باز رہیں۔ اگر آپ وہ ماحول نہیں دیں گے اور پھر اس کے بعد کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے قصوروار پھر آپ کی حکومت ہے۔ آپ پیٹرول 500 روپے لیٹر کر دو اور بندے کے پاس روزگار نہیں ہے تو وہ مسجد کے باہر آ کے موٹر سائیکل سے پیٹرول نکالے گا نہیں نکالے گا؟ وہ آ کے بیٹری چوری کرے گا نہیں کرے گا؟ لازماً کرے گا۔ آپ مہنگائی پہ مہنگائی کرتے جا رہے، روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ عید کا سیزن ہے، سب اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنا رہا ہے، ایک بندہ بے روزگار ہے یا برسر روزگار ہے، اس کی تنخواہ 10,000 روپے 25,000 روپے بجلی کا بل آ رہا ہے۔ اب وہ بجلی چوری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس پہ تو بڑا زور لگایا جا رہا ہے بجلی چوری نہ کرو۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بجلی چوری کرو، نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ 25,000 کا تو آپ کا بل ہے، 10,000 اس کے تنخواہ، 18 اس کے بچے ہیں، وہ کیا کرے؟ تجھے پالے یا اس کو پالے؟ ایمان سے بتائے وہ چوری کرے گا نہیں کرے گا؟ وہ ڈاکہ مارے گا نہیں مارے گا؟ اپنے ماحول ہی ایسا رکھا۔ ایک عورت اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے، آپ جا کے اس کے پیچھے دیکھ کہ ہزاروں مجبوریاں آپ کو نظر آئیں گی۔ سزا دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن پہلے آپ اپنی قوم کو، ایک آدمی اگر کھا رہا ہے پی رہا ہے سب کچھ کر سکتے، کیا ضرورت ہے اسے چوری کرنے کی؟ باہر کی دنیا میں لوگ موبائل لا کے مسجد کے گیٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنا جوتا اپنے ساتھ لا کے برابر میں رکھتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ لیکن کیا کریں، وہ موبائل دروازے پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں اور ہم جوتا لا کے دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں، کوئی چوری نہ کرے۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے تو مسجد کے امام تھے، تو دوسرے کوئی مولوی صاحبہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھی تو اس نے ایسا بیڑا غرق کیا نماز کا، اس نے لوگوں سے کہا اللہ کے بندو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اس کو تو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی آتی ہے، نہ نماز کو کوئی پتہ، اس کو کیوں آگے کیا ہوا ہے تم نے؟ اس نے کہا پیچھے رکھتے تو جوتیاں اٹھا کے لے جاتے، سامنے رکھتے تاکہ آنکھوں کے نظروں کے سامنے رہے۔ ہمارے ایک اور دوست ہے، مسجد میں امام ہے، تو تنخواہ نہیں تھی اس کی، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے لیکن اس وقت نہیں تھی۔ ایک دفعہ کمیٹی والوں نے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ جی ہمیں آپ کے اوپر شبہ ہے کہ آپ مسجد میں ہاتھ مار رہے ہیں۔ اس نے کہا شبہ کی کیا بات ہے، میں مار رہا ہوں؟ اس وقت یہ کہ میرا تو بس چلے تو یہ پنکھے بھی بیچ دوں، یہ بجلی کی یہ بلب بھی بیچ دوں، یہ ساری چیزیں میں ختم کر دوں، تنخواہ مجھے دے نہیں رہے ہو اور مجھے کہتے میں اضطراری حالت سے گزر رہا ہوں، میرے لیے تو مردار کھانا بھی جائز ہے۔ تو اسلام پہلے کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو خوشحال رکھتا ہے، اور جب لوگ خوشحال رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد کسی کو چوری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دبئی میں گیا تو ایک دوست نے بتایا یہاں جو شادی کرتا ہے تو گورنمنٹ اس کو شادی کے پیسے بھی دیتی ہے، گورنمنٹ اس کو پلاٹ بھی دیتی ہے، گورنمنٹ اس کو مکان بنا کے دیتا ہے، کیا ضرورت ہے ان کو چوری کرنے کی؟ تو یہ چیزیں جب آپ کی گورنمنٹ پہلے آپ کی ان ضروریات کو پورا کرے پھر اس کے بعد اسلامی اور شرعی سزائیں آتی ہے۔ لیکن یہاں اسلامی سزائیں کیسے آئیں گی؟ اگر اسلامی اور شرعی سزائیں آ گئی تو پہلے بڑے مجرم پکڑے جائیں گے، یہ سارے انشاءاللہ آپ کو ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے یہ جتنے پروٹوکول میں گھوم رہے ہیں نا، ان کو پھر ہاتھ پھر یہ انگلی نہیں ہلا سکیں گے، پھر یہ ایسے کریں گے۔ ان کو پتہ ہے
کہ پہلے ہم نے پکڑا جانا ہے۔ تو اب دیکھیے اسلامی سزاؤں میں کون سی ایسی نقصان والی بات ہو گئی، کون سی ظلم والی بات ہو گئی۔ جب تک اسلامی سزائیں آپ نہیں دیں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی مجرم کی حوصلہ افزائی کرتے پھرو، تو کبھی بھی ملک کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ اللہ اس کائنات کے بنانے والے ہیں اور وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کائنات کی اصلاح کس چیز میں ہے اور فساد کس چیز میں ہے۔